السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاؤ آر یو کڈس؟ ہوپ ایوری ون از ڈوئنگ ویل. سب آپ لوگ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنا لیسن بھی ریوائز کر رہے ہوں گے. چلیے جی، آج ہم نیو لیسن اسٹارٹ کرنے والے ہیں، پر اس سے پہلے مجھے آپ بتائیے کہ لاسٹ چیپٹر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی بالکل، توحید، آخرت اور رسالت کے بارے میں پڑھا تھا. ماشاء اللہ، یعنی سب کو یاد ہے. اچھا، اور ایک دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی، تعوذ. کسے یاد ہے کہ تعوذ ہم کسے کہتے ہیں؟ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اسے تعوذ کہتے ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. چلیے میں آج آپ کو نئی ایک اور بات بتا رہی ہوں، اس کو بھی یاد رکھیے گا. تعوذ تو اب آپ نے یاد کر لیا ہے. اب نیکسٹ ورڈ ہے تسمیہ. تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تسمیہ پڑھا ہے. تو تعوذ، تسمیہ، تعوذ، تسمیہ. ریپیٹ کیجئے، تعوذ، تسمیہ. یہ دونوں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں ہمارے لائف میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں کی بہت زیادہ برکتیں ہیں. جی چلیے، اوپن پیج نمبر 10. پیج نمبر 10 پر ہمارا نیو چیپٹر اسٹارٹ ہو رہا ہے. لیسن کا نام ہے قرآن مجید کا تعارف. جی، قرآن مجید کا تعارف. بتائیے مجھے قرآن مجید کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید کتاب ہے. صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ دیکھیے پکچر میں تو کتاب ہی لگ رہی ہے. لیکن کون سی کتاب ہے؟ جی میں بتاتی ہوں آپ کو. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی اور آخری کتاب ہے، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. جی بالکل، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید. یہ اللہ تعالیٰ کی سچی اور آخری کتاب ہے، اور یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا. قرآن مجید کس پر اتارا گیا تھا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تھا. قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت ہے. ہر حروف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اگر آپ کو زیادہ نیکیاں کمانی ہیں تو زیادہ قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن پڑھنے والے کو تو ثواب ملتا ہی ہے، لیکن جو خاموشی سے اچھے طریقے سے بیٹھ کر سنتا ہے نا، اس کو بھی بہت ثواب ملتا ہے. اس لیے جب مسجد میں کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. آرام سے اچھی طرح سے بیٹھ کے اس کو سنا کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ریڈنگ کیجئے میرے ساتھ. ٹیک آؤٹ یور پینسلس اینڈ انڈر لائن دا ہارڈ ورڈس، ٹھیک ہے؟ اینڈ یور ہوم ورک از میک ٹائٹل پیج بنائیے گا. اچھی سی خوبصورت رائٹنگ میں لکھیے گا قرآن مجید کا تعارف. کوئی پکچر لگا لیجئے گا، یا اگر آپ ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو ڈرا کر لیجئے گا. اٹس اپ ٹو یو، ٹھیک ہے؟ اب ریڈنگ کیجئے گا میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے بعض نبیوں پر صحیفے اور بعض نبیوں پر کتابیں نازل فرمائیں. ٹھیک ہے؟ اس میں انڈر لائن کیجئے ورڈ ہدایت، صحیفے اور کتابیں. یہ تینوں ورڈ مشکل الفاظ میں آپ لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ ہدایت یعنی راستہ بتانا، صحیح طریقہ بتانا. صحیفے جو ہے وہ اوراق، پیجز کو کہتے ہیں، جسے صفحہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہے صحیفے. کتابیں آپ کو پتہ ہے، کتاب جو پڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو پہلے زمانے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، وہ لوگ کافی گمراہ تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے کتابیں بھیجی تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس کو پڑھیں. مشہور آسمانی کتابوں کے نام تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں. آپ پڑھ چکے ہیں کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ ان آسمانی کتابوں میں آخری کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا کون سی آخری کتاب ہے؟ قرآن مجید. اور کس نبی پر نازل کیا گیا تھا قرآن مجید؟ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہمارے پیارے نبی کا نام لیتے ہیں تو ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ جی بالکل، صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کے نازل ہونے پر پچھلی تمام آسمانی کتابیں منسوخ کر دی گئیں. منسوخ کو انڈر لائن کیجیے اور لکھیے ختم کر دی گئیں، رد کر دی گئیں، ٹھیک ہے؟ بہت جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں نا، وہ سب ختم کر دی گئی.
کیونکہ یہ کتابیں خاص زمانوں اور خاص قوموں کے لیے نازل کی گئی تھی. جیسے قرآن مجید تو سب کے لیے، سب قوموں کے لیے، چاہے وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے قرآن پاک اتارا ہے. لیکن یہ جو پہلے جو کتابیں تھیں تورات، زبور اور انجیل، یہ صرف کچھ قوموں کے لیے نازل کی گئی تھی. لیکن پھر وہ سب کچھ ختم کر دیا گیا اور صرف آخری کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جو انشاءاللہ قیامت تک چلے گی. ٹھیک ہے. ان آسمانی کتابوں میں لوگوں نے تبدیلیاں کر لی تھیں. جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح قرآن مجید بھی آخری کتاب ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. قرآن مجید میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا. پوری مخلوق بھی مل کر اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی ہے. اس کے بعد پیج نمبر 11 اوپن کیجئے. پیج نمبر 11 پر ہے ریڈنگ ہی ہے، ہم ابھی ریڈنگ ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید کے بعد اب کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، کیونکہ یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. ذریعہ کو انڈر لائن کیجئے. سیکنڈ ورڈ ہے، سیکنڈ لائن میں ہے ذریعہ یعنی وسیلہ. جی، قرآن مجید کے بعد اب کوئی بھی کتاب نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اور حروف آج تک ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، کیونکہ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی رد و بدل کر سکے. کچھ لوگوں نے یہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا. پہلے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ دشمن ہوا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ اس نے خود لکھی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے کہ اس نے خود لکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. لیکن پھر وہ ثابت ہو گیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. ٹھیک ہے. قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پنش کر دیتے ہیں، اس کو سزا مل جاتی ہے. اس لیے کوئی بھی ہمت نہیں کرتا. اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ہماری آخری کتاب ہے اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تبھی ہم سچے مسلمان ہو سکیں گے. ہمارے دلوں میں جو خوف اور ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا. اسلام دشمنوں نے بہت کوشش بھی کی لیکن ناکام رہے. مسلمانوں کے سینوں میں پورا قرآن مجید موجود ہے. کیسے پورا قرآن مجید موجود ہے؟ جن لوگوں نے حفظ کر لیا ہے قرآن مجید. دیکھیں پورا ماشاءاللہ انہوں نے کتنا اچھا انہوں نے حفظ کر لیا ہے. یہ تو قرآن مجید کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ تمام مخلوق مل کر بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. پوری دنیا بھی مل کر ایسی کوئی بھی کتاب نہیں بنا سکتی ہے. قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. یہ اول تا آخر نصیحت ہے. اس کی رہنمائی کے بغیر اچھی اور کامیاب زندگی نہیں گزاری جا سکتی. اس کے لیے میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ جو قرآن نہیں پڑھتا ہے نا، اس کا دل ایسے ہوتا ہے جیسے ایک ویران گھر کی طرح ہوتا ہے. یعنی اس میں کوئی خوشی، کوئی برکت، کوئی خیر نہیں ہوتی ہے. تو اسی لیے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. جی ہاں، بالکل. قرآن کریم وہ واحد آسمانی کتاب ہے جو قیامت تک تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. دیکھیے ہدایت ورڈ بار بار آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہدایت یعنی سیدھا راستہ، ذریعہ یعنی وسیلہ. ٹھیک ہے. تو تمام انسانوں اور تمام زمانوں کے لیے قرآن مجید واحد ذریعہ ہے. اسی سے ہمیں ساری ہدایت ملے گی. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ انڈر لائن کر جو ورڈز کیے ہیں ان کو لکھیے گا اچھی سی رائٹنگ میں اور ٹائٹل پیج بنائیے گا. پھر نیکسٹ جو ہے کلاس میں ہم اس کی مشق کریں گے، ایکسرسائز کریں گے اور اس پیج کو کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے.